اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. ہمارا درس کتاب تعلیم احکام میں جو گزشتہ دنوں میں ہوا ہے وہ شکیات کے بارے میں ہوا. حالانکہ اس میں تمام شکیات نہیں بتائے گئے ہیں. شکیات کی جو قسمیں ہیں وہ تمام نہیں بتائی گئی ہیں. وہ شاید اس میں پہلے بتایا بھی تھا کہ ہم بعض کو یہاں ذکر کریں گے، تو بعض ہی کو بتایا گیا ہے، تمام کو نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ جو بعد میں آنے والی کتابیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ آپ مراجعہ کیجئے، یا انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پوچھ لیجئے، یا توضیح المسائل میں مراجعہ کر لیجئے، کیونکہ اہم چیزیں ہیں یہ، لیکن خاص انہوں نے اس میں گنا دیے، بتا دیے. آج جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یاد دہانی. نمبر 1، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یا انجام دیا جاتا ہے، نماز میں جو بھی پڑھا جاتا ہے یا انجام دیا جاتا ہے، جو انہیں اجزائے نماز کہا جاتا ہے. جن میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا، جز یعنی ایک، اجزاء یعنی اس کی جمع. اجزائے صلاۃ یا اجزائے نماز یعنی نماز کے اجزاء، یعنی ان تمام افعال و اعمال کو انجام دینے کے بعد نماز کہی جاتی ہے. یعنی خالی رکوع کو نماز نہیں کہا جاتا، نہ خالی قرات کو نماز کہا جاتا، نہ خالی سجدے کو نماز کہا جاتا، بلکہ تکبیرۃ الاحرام، قرات، ذکر، رکوع، سجود، تشہد، سلام، قیام، جو واجبات نماز ہیں ان سب کو ملا کر ہی نماز کہا جاتا ہے. وہ سب اجزائے نماز ہیں. نمبر 2، اگر کسی کو واجبات نماز میں شک ہو، مثلا شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں. اگر کسی انسان کو واجبات نماز میں شک ہو جائے، مثلا وہ یہ شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اگر دوسرا جز شروع نہیں کیا ہے تو اسے انجام دے گا. یعنی یا پڑھ چکے ہیں، یاد دہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، یعنی دہرایا جا رہا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو اور اچھی طرح یاد ہو جائے، آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے، ذہن میں. کہنے اگر کسی کو واجبات نماز میں شک ہو، مثلا شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اگر دوسرا جز شروع نہیں کیا ہے تو اسے انجام دے گا. ورنہ اگر محل گزر چکا ہے تو ایسی صورت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. مثلا اگر بیٹھنے کے بعد ابھی تشہد شروع نہیں کیا ہے اور شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایک سجدہ انجام دے. لیکن اگر تشہد میں یا کھڑے ہونے کے بعد دوسرے سجدے کے سلسلے میں مشکوک ہو تو اسے انجام دینا لازم نہیں اور نماز صحیح رہے گی. واضح ہوا؟ اگر کسی کو واجبات نماز میں شک ہو، مثلا شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اگر دوسرا جز شروع نہیں کیا ہے تو اسے انجام دے گا. ورنہ اگر محل گزر چکا ہے تو ایسی صورت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، یعنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک انسان کو یہ شک ہوا کہ میں نے، کب شک ہوا؟ ابھی بیٹھا ہے وہ، یہ شک ہوا کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، ابھی بیٹھا ہے، صحیح. پہلی تھی تو اٹھا نہیں، دوسری تھی تشہد نہیں شروع کیا، صحیح. اب یہ شک ہوا کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اگر ابھی دوسرا واجب جز شروع نہیں کیا ہے تو کیا کرے؟ اس کو انجام دے، یعنی سجدے میں چلا جائے اور سجدہ کرے، یا سجدے میں چلی جائے اور سجدہ کرے. ٹھیک. لیکن اگر انجام دے دیا ہے یعنی تشہد شروع کر دیا تو اب اسے
انجام دینے کی حاجت نہیں ہے، اس شک کے پرواہ نہ کرے اور اپنی نماز کو جاری و ساری رکھے، پڑھتی رہے یا پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر محل گزر چکا ہے تو ایسی صورت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ مثلا اگر بیٹھنے کے بعد ابھی تشہد شروع نہیں کیا ہے اور شک کرے کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایک سجدہ انجام دے، لیکن اگر تشہد میں یا کھڑے ہونے کے بعد دوسرے سجدے کے سلسلے میں مشکوک ہو تو اسے انجام دینا لازم نہیں ہے اور نماز صحیح ہے۔ آگے سمجھ میں۔ نمبر 3، واجبات نماز میں سے کسی کو انجام دینے کے بعد شک کرے، واجبات نماز میں سے کسی کو انجام دینے کے بعد شک کرے، مثلا سورہ الحمد المبارکہ یا ایک کلمے کے متعلق شک ہو کہ صحیح طور پر پڑھا یا نہیں۔ کیا ہے؟ سورہ الحمد کے بارے میں شک کرے مثلا کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا یا نہیں، تو اس شک پر توجہ دیے بغیر نماز کو جاری رکھے گا۔ واجبات نماز میں سے کسی واجب کو انجام دینے کے بعد، مثلا میں الحمد پڑھی، مجھے یہ شک ہو میں نے صحیح پڑھا، الحمد پڑھ چکا، جب یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا ساجد، تو کیا کرے؟ پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، شک پر توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز کو جاری رکھے گا اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 4، رکعتوں کی تعداد میں شک، مثلا تسبیحات 4 پڑھتے وقت اسے یاد نہ ہو کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی، کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ اسے یاد ہی نہیں، تسبیحات 4 پڑھتے وقت اسے یاد نہ ہو کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی۔ ہاں جی۔ نمبر 5، مستحب نماز کی رکعتوں میں شک ہو تو 2 پر بنا رکھے گا۔ مستحب نماز کتنی ہوتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 ہی تو ہوتی ہیں، نہیں 2 رکعت، یعنی 4 نہیں ایک دم پڑھی جاتی ہیں، عام طور سے 2 ہوتی ہیں، 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، تو اسے شک ہو رہا ہے تو بنا کس پر رکھے گا؟ دوسری پر، دوسری سمجھے گا یعنی، کیونکہ نماز وتر کے علاوہ تمام مستحبی نمازیں 2 رکعتی ہیں، خواہ شک 1 اور 2 میں ہو یا 2 سے زیادہ میں ہو، بہر صورت 2 پر بنا رکھے گا، یعنی 2 سمجھ کے نماز کو تمام کرے گا، 2 ہی سمجھے گا، صحیح، اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز نمبر 6، نماز جماعت میں اگر امام کو شک ہو لیکن معموم کو شک نہ ہو بلکہ یقین ہو، وہ مثلا اللہ اکبر کہہ کر امام کو متوجہ کر دے، تو امام اپنے شک پر توجہ نہ دے گا، یعنی معموم کے ساتھ عمل انجام دے گا، اور جیسا معموم اشارہ کرنا چاہ رہا ہے اسی پر عمل کرے گا۔ اسی طرح اگر معموم کو شک ہو اور امام کو شک نہ ہو تو وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی جیسے امام کر رہا ہے، جو امام مان رہا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تشہد پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، سلام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، تو جیسے امام کر رہا ہے معموم کو چاہیے کہ امام پر بھروسہ کرے اور نماز کو جاری و ساری رکھے۔ نمبر 7، اگر انسان کو ایسا شک درپیش ہو جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر غور و فکر کرے، اگر اس کے بعد بھی کچھ یاد نہ آئے تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے۔ انسان کو شک ہو رہا ہے، ایسا شک جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کوئی مثال؟ جیسے کہ نماز جماعت کہاں پہنچ گئے تھے؟ کہنے اگر انسان کو ایسا شک درپیش ہو، یعنی اسے ایسا شک ہو جائے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو چاہیے کہ تھوڑی دیر غور و فکر کرے، اگر اس کے بعد بھی کچھ یاد نہ آئے تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے۔ آپ لوگ چالاک نہیں ہیں، لکھا ہوا ہے، ٹھیک؟ چلیں، نماز احتیاط جن صورتوں میں، نمبر 1، جن صورتوں میں نماز احتیاط واجب ہوتی ہے، مثلا 3 اور 4 کے درمیان شک ہو جائے تو سلام کے فوراً بعد
نماز باطل کرنے والا کوئی عمل انجام دینے سے پہلے. یعنی آپ کو 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو بتایا تھا آپ کو چوتھی پہ بنا رکھیں گے اور چاہے تو اب نماز احتیاط پڑھنی ہے بعد میں. تو کب پڑھیں گے؟ ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں آپ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہو. مثلا آپ نے سلام پڑھ لیا, اب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, ہنسے نہیں ہے, بولے نہیں ہے, کسی سے کوئی بھی ایسا عمل انجام نہیں دیا, تو اب کیا چاہیے؟ صحیح, اب چاہیے آپ نماز احتیاط پڑھیں. کہہ رہے ہیں کہ نماز باطل کرنے والا کوئی عمل انجام دینے سے پہلے یا نماز کی شکل بگڑنے سے پہلے فوراً اٹھ کر اذان و اقامت کہے بغیر تکبیر کہے اور نماز احتیاط پڑھے. یعنی بغیر کسی فاصلے کے فوراً جو اٹھ جائے اور نماز احتیاط پڑھے. اب رہا مسئلہ نماز احتیاط اور دوسری نمازوں کے درمیان فرق کا, تو وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا تاکہ جو شریک نہیں ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شریک ہیں آج کل غائب ہو جائیں, یعنی آنے والے درس میں یعنی نہیں, بلکہ جو شریک نہیں ہے وہ حاضر ہو جائے اور جو شریک ہیں وہ بھی شریک ہو رہے ہیں آنے والے درس میں, یہ مطلب ہے اس کا. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور نماز احتیاط اور دوسری نمازوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.